عزیزان طریقت، السلام علیکم، حق موجود۔ آج ہم گفتگو کریں گے بابا ابو الخیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب لاڑکانہ جو درویش۔ اس کتاب میں جو بابا ابو الخیر رحمت اللہ علیہ نے نفس کی 4 منزلیں بیان فرمائی اور روح کی 3 منزلیں بیان فرمائی، اس پر گفتگو ہے۔ تو اس سلسلے کا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ پہلے ہم نے نفس امارہ پر گفتگو کر لی، اب ہم گفتگو کریں گے نفس لوامہ پر۔ نفس لوامہ کے متعلق بابا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں قسم کھاتا ہوں برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس لوامہ کی۔ بابا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نفس کا ایک حال ہوتا ہے، اس کا ایک رنگ ہوتا ہے، اس کا ایک سیر ہوتا ہے، اس کا ذکر و فکر ہوتا ہے اور اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو نفس لوامہ ہے اس کا حال کیسا ہوتا ہے، یعنی کیسے ہمیں پتا چلے کہ ہمارا حال نفس لوامہ والا ہے۔ دوسرے کی بات نہیں ہو رہی، دوسرے کا ہم گفتگو نہیں کریں گے اس پر، اس کا کوئی اور موضوع آیا تو دیکھ لیں گے۔ یعنی ہم کیسے خود کو محسوس کریں کہ ہم کس حال میں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نفس لوامہ جو ہے وہ نفس امارہ سے ترقی کر کے لوامہ بنا ہے۔ تو نفس لوامہ میں جو اس کا حال ہوگا وہ کیسا ہوگا کہ نفس امارہ میں جو اس کا حال تھا، یعنی اس کے اندر کبر تھا، مکر تھا، فریب تھا، خود ستائی تھی، چگلی خوری تھی، خواہشات نفسانی کی پیروی تھی، یعنی دنیا کی سب سے زیادہ بری جو چیزیں ہیں، عادتیں ہیں، وہ اس کے اندر تھی۔ اب وہ جو شدت والی عادات تھی وہ کچھ درجہ کم ہو جائیں گی، ختم نہیں ہوگی، ابھی وہ آگے چل کے ہوگا۔ تو نفس لوامہ جو ہے وہ ترقی جب کرے گا تو پہلی والی جو خامیاں ہیں وہ قدرے کم ہو جائیں گی۔ یعنی وہ کم کیسے ہوں گی؟ تو نفس امارہ میں یہ تھا کہ وہ جو بھی کام کر رہا تھا تو اس کو محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ چیز غلط ہے، یعنی غلط کو غلط محسوس ہی نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے گناہ کو گناہ محسوس ہی نہیں کر رہا تھا۔ اب جب وہ ترقی کر کے لوامہ میں آئے گا تو اس کا حال یہ ہوگا کہ بھائی وہ جو گناہ کر بیٹھے گا تو اس کو پچھتاؤ پیدا ہوگا۔ پہلے یہ نفس امارہ میں پچھتاؤ نہیں ہو رہا تھا اس کو، اب نفس لوامہ میں جب آیا تو اس کے اندر پچھتاؤ پیدا ہوگا، اس سے گناہ سرزد ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اس سے گناہ سرزد نہیں ہوگا، خیال نہیں ہوگا، ایسا نہیں، بالکل ہوگا اس کے اندر، لیکن اس کے اندر ایک احساس ہوگا، پچھتاؤ پیدا ہوگا کہ میں نے یہ گناہ کر لیا، پھر وہ معافی کی طرف رجوع ہوگا۔ یہ جو ہے نفس لوامہ کی ایک کیفیت ہے، اور اس کے اندر حلال کی رغبت پیدا ہوئی۔ پہلے نفس امارہ میں یہ تھا کہ اس کے اندر حرام کی رغبت تھی، حرام چیزوں کو تلاش کر رہا تھا، وہ تلاشی تھا اس کا۔ اب اس کی جو طبیعت ہے وہ سنجیدہ بھی ہو جائے گی اور وہ حلال مال کو چاہے گا، اس کا من جو ہے، اس کا دل جو ہے وہ چاہے گا کہ میں حلال چیزیں طلب کروں اور حرام کو چھوڑ دوں، اور وہ سنجیدہ ہو جائے گا۔ پہلے تو وہ ایک آوارہ سا تھا، جس طرح کوئی آوارہ بس جانور کو چھوڑ دیں آپ، وہ چرتا پھرتا، گھاس کھاتا، کچھ بھی کھاتا، کسی کی چیز حرام حلال، یعنی ایک جانور ہے نا جس کو آپ باندھ کے رکھتے ہیں، دوسرا جانور ہے جس کو چھوڑ دیں تو وہ نہیں سوچے گا کہ بھائی کس کا فصل ہے، کس کی چیز ہے، کیا کھا رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ وہ نفس امارہ کی کیفیت تھی۔ تو اب اس کو ہم نے باندھ لیا تو اب وہ جو ہے نا وہ جو آوارہ پن تھا اس کو پسند نہیں کرے گا۔
اس کے اندر سنجیدگی آ جائے گی، اور اب اس کے اندر جو ہے فرشتوں جیسی خوبیاں تو پیدا نہیں ہوئی ہوں گی ابھی. یہاں بھی یہ سمجھنا چاہیے، یعنی اپنا حال بندہ چیک کرتا ہے نا کہ اس کے اندر فرشتوں جیسی خوبیاں پیدا ابھی نہیں ہوئی ہوں گی. فرق یہ ہوگا کہ وہ جو جانوروں والی خامیاں تھی، جانوروں والے طبع تھی، وہ ختم ہو جائے گی. یعنی اس کا حال فرشتوں اور جانوروں کے درمیان میں ہوگا، سینٹر میں ہوگا. یعنی جانوروں والی سوچ بھی نکل جائے گی، فرشتوں والی سوچ ابھی آئی نہیں ہوگی، یہ درمیان میں ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس کا رنگ بھی ہوتا ہے ایک. آپ فرماتے ہیں اس کا رنگ جو ہے وہ زرد ہوگا. نفس لوامہ کا رنگ جو ہے وہ زرد ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں اس کا مزاج کیا ہوگا؟ یہ عالم ملکوت سے فیض لے گا، عالم ملکوت سے اس کا ربط پیدا ہوگا، اس سے یہ فیض لے گا. یہ اس کا سیر ہے، یہ اس کا مقام ہے. یعنی وہ ابھی فرشتہ نہیں بنا، لیکن جانور بھی نہیں ہے، وہ سینٹر میں آ گیا ہے. اب وہ سوچ رہا ہے کہ بھئی میں جانور والی چیز بھی میرے اندر ہے، لیکن میں فرشتہ بننا چاہتا ہوں. یہ لوامہ کی کیفیت ہے. ہر بندہ اپنے حال کو خود چیک کرے اور پھر اس میں ترقی کرے. تو اس کا پھر ذکر و فکر بھی ہے. اب اس کا ذکر و فکر شریعت کے پہلی کلاس والا نہیں ہوگا، شریعت کی دوسری کلاس طریقت والا ہوگا. طریقت بھی ایک شریعت میں ترقی ہے. طریقت شریعت سے جدا چیز نہیں ہے، یہ یہاں پہ یہ سمجھنا چاہیے. کوئی کہتے ہیں بھائی ہم طریقت والے ہیں، ہمارا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں، وہ ان کی جہالت ہے. شریعت میں ہی مقام طریقت ہے. شریعت کیا ہے اس پر علیحدہ کسی وقت ہم گفتگو کریں گے. تو اس کا حال جو ہے، اس کو ذکر و فکر جو ملے گا نا، وہ طریقت والا ملے گا. اب وہ نفس امارہ سے نکل کر لوامہ میں آ گیا. ذکر جو شریعت والا تھا، پہلی کلاس والا، وہ ترقی کر کے پھر شریعت کے دوسرے مقام طریقت والا اس کو مل گیا. اب وہ اس پر دھیان دے گا، اس طریقے سے، اس انداز سے یہ اپنے ذکر فکر کو کمائے گا، پڑھے گا، توجہ دے گا، دھیان دے گا. تو اس کے اندر فرشتوں والی خوبیاں پھر پیدا ہونا شروع ہوں گی. پھر یہ ترقی کر کے آگے لوامہ سے پھر آگے جائے گا. پھر آگے جو اس کا حال ہوگا وہ اس سے تبدیل ہی ہوگا. پہلے اس نے ترقی کی، نفس امارہ سے لوامہ کی طرف آیا، اب لوامہ سے ترقی کر کے پھر ملہمہ کی طرف آئے گا. تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے اختیاری. یعنی بندہ اگر ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ سفر طے کروں، یہ تزکیہ کروں، تو وہ کر لے گا. اگر وہ نہ چاہے تو پھر کچھ بھی نہیں. ہمارے بابا پیر ابو الخیر فرماتے تھے کہ بندہ اپنے ارادے سے ترقی کرتا ہے، اپنے ارادے سے سفر کرتا ہے. جس طرح آپ اگر ارادہ کرتے ہیں کہ میں یہاں سے کراچی چلا جاؤں تو آپ جائیں گے، اگر آپ ارادہ ہی نہیں کریں گے تو یہیں پہ رہیں گے. اب بابا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر بندہ ترقی بھی اپنے ارادے سے کرتا ہے. جب بندے کا ارادہ ہوتا ہے تو پھر عطا الہی ضرور ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا.